کبھی کبھی سمجھاتا ہوں، چلیں یہ تو دو وحی کی صورتیں ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک ضمنی چیز ہے لیکن عقلی لحاظ سے اس کو بھی اہمیت دینی چاہیے، جس کو میں یوں سمجھاتا ہوں کبھی کبھی، ایک لڑکے سے آپ پوچھیں بھائی تیرا نام کیا ہے، بولے یار بھول گیا، اچھا آپ کے والدین کا نام کیا، امی کا نام کیا، ابو کا کیا، وہ بھی یاد نہیں ہے، کتنے بھائی بہن ہو بھائی، یہ تعداد تو ذہن میں نہیں رہی، نام بتا دو وہ بھی نہیں، اچھا بھائی بہن ہیں، ہاں ہے تو صحیح بھائی بہن اتنا یاد ہے، اچھا بہن بھائیوں کی شادی ہو گئی، ہاں ہو گئی، بھابھیوں کے نام، بہنوئیوں کے نام، ان کے بچوں کے نام کچھ بھی یاد نہیں، آپ کیا کہیں گے ایسے شخص کو؟ بولیے، ذی شعور ہے ماشاءاللہ، آپ گلشن معمار کے رہنے والوں، کیا کہیں گے آپ ایسے شخص کو؟ جب تک بولو گے نہیں آگے نہیں چلوں گا، پاگل، اچھا اور چلیں جو آپ پاکیزہ کلمہ اس کے لیے کہنا چاہیں، آواز سے نہیں مزید ہے، کم از کم آپ یہ تو کہیں گے بھائی تم اس خاندان کے بھی ہو یا نہیں ہو، آپ کو اس کے تعلق پر شک ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اب میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں، ایک کرسچن آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ نبی کریم کی والدہ کا نام کیا تھا، والد کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا تھا، چچاؤں کے نام کیا تھے، آپ کی ازواج جو امہات المومنین کہلاتی ہیں وہ کتنی تھیں ان کے نام بتاؤ، سرکار کی کتنی بیٹیاں تھیں ان کے نام بتاؤ، سرکار کے بیٹوں کے نام بتاؤ، ذرا سرکار کے بچپن کے واقعات سناؤ، لڑکپن کے واقعات سناؤ، جوانی کے واقعات سناؤ، اعلان نبوت کے ساتھ 13 سالہ مکی زندگی کے بارے میں تھوڑا بتانا، ہجرت کے بعد سال اول سرکار نے کیا کیا تھا، سال دوم کیا ہوا، تیسرے سال، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں سال کیا کیسے ہوا، سرکار کیسے فوت ہوئے، آپ کا جنازہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، اور ہوا تھا تو کس نے پڑھایا تھا، ہیں معلومات ہمارے پاس؟ دعویٰ ایسا ہے ہم ہیں نبی کے قریب، ہمیں عاشق، اور نبی کے بارے میں معلوم نہیں۔ ابھی آپ نے خود یہ آخری جملے میں تائید کیے میرے ساتھ کہ اگر کوئی نوجوان اپنے خاندان کے بارے میں ایسا کہے تو ہم کہیں گے بھائی اس خاندان کا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب اگر وہ کرسچن کہے کہ تم نبی کے بھی ہو یا نہیں ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں نبی کے بارے میں کچھ، لیکن کہو نہیں، یہ کڑوا سچ ہمیں بڑا برا لگتا ہے، ہم کچھ بھی کرتے رہے، ہمیں بولو عاشق رسول ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ سیرت کی ایک بھی کتاب پڑھی ہے ہم نے؟ اب جو میں کہنے لگا تھا وہ یہ تھا کہ کیا ہے ہمارے گھروں میں سیرت کی کتاب جس میں سرکار کے بچپن سے لے کر وفات تک کے واقعات ہوں اور ہم ذوق و شوق سے پڑھیں کہ ہمارے محبوب نے کیسے زندگی گزاری تھی، ان کے متعلقین کے بارے میں معلومات حاصل کریں؟ نو، لیکن ہم محبت کرنے والے ہیں سرکار سے، تو نہ قرآن پڑھنے کا ٹائم، نہ حدیث پڑھنے کا ٹائم، نہ سیرت پڑھنے کا ٹائم، پھر کون سے تعلق کی ہم بات کرتے ہیں جو بہت مضبوط تعلق ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمارا نبی سے تعلق اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں، ہمارا قرآن سے اتنا مضبوط تعلق نہیں ہے جتنا ہم دعوے کرتے ہیں، ہمارا حدیثوں سے اتنا مضبوط تعلق نہیں ہے جتنا ہم تصور کرتے ہیں، کمزور تعلق ہے، بہت ہی کمزور۔ ہم نے اپنی مرضی کے مطابق اپنے سٹینڈرڈ بنا کر اسلام سے، اللہ تعالیٰ سے، قرآن پاک سے اور نبی سے تعلق کو بہت اونچے درجے تک پہنچا دیا۔ شریعت کا سٹینڈرڈ کیا ہے وہ جاننے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ قرآن پڑھ لیتے نا۔ شان نزول کیا ہے اس آیت کو جو میں عرض کرنے لگا ہوں؟ نبی کریم ہجرت سے پہلے کاشان اقدس سے باہر آئے، اور بھی شان نزول بیان ہوئے ہیں، ایک یہ بھی ہے، تو آپ نے کفار کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا، تو آپ نے ان سے پوچھا تم یہ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ مقصد اچھا تھا نا، اللہ ہمیں محبوب بنا لے، کتنا اچھا مقصد، لیکن اس کے لیے طریقہ غلط اختیار کر رہے تھے، بتوں کی پوجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقصود کو غلط قرار نہیں دیا، ان کے اس طریقہ کار، اس سوچ اور فکر کو کنڈیم کیا، اور آیت نازل فرمائیے، حبیب ان سے فرمائیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے حبیب فرمائیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کی دلیل یہ نہیں ہے کہ تم بتوں کی عبادت کرو، بلکہ فاتبعونی، میرا حکم مانو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش فرما دی جائے گی۔ اسٹینڈرڈ بدل دیا، اپنی سوچ ختم کرو،
اپنی مرضی کے مطابق طرز عمل اختیار نہ کرو. نتیجہ اچھا مانگ رہے ہو, طرز عمل وہی اختیار کرو جو اس نتیجے تک پہنچانے کے لیے اللہ اور رسول مقرر کریں, اور وہ کیا ہے؟ اطاعت رسول. اور ہم اطاعت رسول سے بھاگنے والے ہیں. اللہ تو فرمائے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, یہ رسول جو تمہیں حکم دے اس کو اخذ کرو, جس کام سے روکیں اس سے باز آ جاؤ. اور ہم لوگ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے, دعویٰ کرتے ہیں ہمیں غلام جان بھی چاہیے تو دے دیں, لیکن نبی کی طرف سے ایک حکم بیان ہو جائے جس میں علم دین سیکھنا ہو, سوری, نماز 5 وقت پڑھنی ہو, سوری, لڑکیوں کا پیچھا چھوڑنا ہو, سوری, گناہوں سے نجات حاصل کرنی ہو, سوری, اچھی دوستی کرنی ہو, معذرت, داڑھی رکھنی ہو, اپنی صورت نبی کے مطابق بنانی ہو, معذرت, مت کر نصیحت ناصحہ, دل میرا گھبرائے ہے, اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے. ہم تو اپنے نبی کا پیغام سن کر منہ بنا لیتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں. جو بھی ہم کرتے رہے ہمیں بولو کہ عاشق رسول ہیں صاحب. ارے بھائی, اللہ نے اسٹینڈرڈ مقرر کیا, اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اللہ کی محبت, رسول کی محبت, رسول کی محبت, اللہ کی محبت, تو اگر میں اپنے الفاظ میں اس کو یوں بیان کروں کہ اگر آپ اللہ رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اپنے نبی کا حکم مانیں. اور حکم کب مان سکتے ہیں آپ بتائیں, کب مان سکتے ہیں؟ میں سمجھاتا ہوں آپ کو. میں کہتا ہوں بھائی, میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں, اگر یہ کر لو گے نا آپ, روزانہ ایک جن آپ کے سرانے 5000 کا نوٹ رکھ کے جائے گا. آپ کے مفتی صاحب موسٹ ویلکم, بتائیے, اور کسی پہ عمل کریں نہ کریں, اس مبارک وظیفے پہ تو ضرور عمل ہوگا. امی بھی کریں گی, میں بھی کروں گا, اور میں کہوں کرو, آپ کہیں بتائیں تو صحیح, میں کہوں کرو, کر سکتے ہیں آپ؟ جب تک پتہ ہی نہ ہو کیا ہے کیسے عمل کریں گے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کو کتنے نبی کے احکام معلوم ہیں بتائیے؟ آپ بزنس کرتے ہیں, آپ نے سیکھے ہیں لمیٹیشنز. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگ جائیں, لمیٹیشنز کو کراس کریں, تو یہی لوگ ظالم ہیں. ہم نے سیکھا ہے بزنس کیسے کرنا چاہیے, آپ کے نبی نے کیا طریقہ بتایا. آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں, انویسٹمنٹ کے آپ نے اصول سیکھے ہیں, آپ رینٹ پکچیز لیتے دیتے ہیں, آپ نے اجارے کے مسائل سیکھے ہیں, آپ شادی کر لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے نان نفقہ کسے کہتے ہیں, بیوی کے کیا حق ہیں, حقوق ہیں, کیا فرائض ہیں, شوہر کا کیا حق ہے, کیا اس پہ فرض ہے, ہم نے سیکھا ہے. آپ دوستی کرتے ہیں, دوستی کے بارے میں تعلیم شرع جانتے ہیں آپ, کس سے دوستی کرنا حرام ہے, کس سے دوستی کرنا واجب ہے. آپ کھانا کھلاتے ہیں ثواب کی نیت سے, حالانکہ آپ کے نبی کی تعلیم موجود ہے کس کو کھانا کھلانا ہے اور کس کو کھانا کھلانا منع ہے. آپ رشتہ داریاں نبھاتے ہیں, تعلیم شرع موجود ہے, اس سے رشتہ داری کرو, اس سے نہ کرو. ہم نے یہ احکام سیکھے, ہم نے وہ علم دین سیکھا ہے جو آپ کے نبی نے فرض قرار دیا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. گویا کہ سرکار فرما رہے فرض علوم سیکھو, ہم نے سیکھے. آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے وضو باقاعدہ کسی عالم دین سے یا کسی دینی کتاب کو پڑھ کر سیکھا ہے, مسجد میں آ کے دیکھ دیکھ کے سیکھا ہے. ہم نے نماز کس عالم سے سیکھی ہے, کس کتاب کو پڑھ کے سیکھی ہے, معلوم نہیں. آج آپ گھر میں جائیں, ہم آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز پہ کلام کریں گے. اپنے گھر کی خواتین سے پوچھیں, بتاؤ کپڑا پاک کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے, اور کس طریقے سے اگر تم کپڑے پاک کرنے کی کوشش کرو گے وہ پاک ہی نہیں ہوگا, اور مرد ناپاک کپڑے پہن کر جمعے پڑھ رہا ہوگا, عید پڑھ رہا ہوگا, اس کی نمازیں برباد ہو رہی ہوں گی. بتاؤ, آپ کی خواتین بتا دیں تو مجھے بولیے گا. نبی کا کہنا ماننے کے لیے ہم تیار نہیں, احکام ہی پتہ نہیں ہے تو عمل کیا کریں گے. نبی نے وقت ضائع کرنے سے منع فرمایا, ہم وقت ضائع کرتے ہیں. نبی موت کو ایسا دیکھتے تھے جیسے یہ سامنے. بعض وقت قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تو تیمم فرماتے. صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ پانی تو قریب موجود ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہو سکتا ہے میں پانی تک نہ پہنچ سکوں اور مجھے موت آ جائے. اور حکم دیا لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو یاد کرو. صحابہ کرام ہنس رہے تھے تو اس مجلس کے قریب سے گزرتے ہوئے فرمایا اپنی مجلسوں میں لذتوں کو توڑنے والی چیز کی ملاوٹ بھی کر لیا کرو.
عرض کیا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا موت کی یاد. کرتے ہیں ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں؟ آپ گھر میں جا کے نبی کے اس فرمان کے مطابق موت کا ذکر کر کے دیکھیں, آپ کے گھر کی خواتین آپ کو منع کر دیں گی, ارے بھائی کوئی مر جائے گا موت کا ذکر نہ کرو. اچھا مر جائے گا تو کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد ہی تو مصطفیٰ کی زیارت ہوگی, سرکار قبر میں تشریف لائیں گے. موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے, لیکن ہمارے گھروں میں موت کے ذکر سے نفرت ہے. حالانکہ سرکار فرماتے ہیں کہ موت مومن کے لیے اس ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب اور مرغوب ہونی چاہیے جس میں شہد ملایا گیا ہو. ہماری حالت تو دیکھیں, کس چیز کے بارے میں احکام معلوم ہے ہمیں؟